بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 2-3 ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو بشرا بی بی کے حوالے سے ان کا جو بیان تھا، پھر بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا جو بیان تھا کہ جی بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بلکہ کہا گیا کہ سلو پوائزننگ ہو رہی ہے ان کی، اور یہی بیانیہ اب پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے۔ اس میں ان کے آج جو ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، جو ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے، انہوں نے بشرا بی بی کو انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی سلو پوائزننگ یا زہر والی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اور ایک یہ معاملہ، دوسرا بہت ہی اہم بات، ایک اہم جو بیان جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا، ان کے ایک اہم ذمہ دار کی طرف سے آیا کہ جی عمران خان صاحب کی جو کنوکشنز ہیں، توشہ خانہ کیس میں جو کنوکشن ہوئی، سافر کیس میں جو کنوکشن ہوئی، اور پھر عدت کے دوران نکاح کے کیس میں جو ان کی کنوکشنز ہوئیں، اور ان کو ایک کیس میں 15 سال، ایک کیس میں 10 سال، ایک کیس میں ان کو 7 سال کی جو سزائیں دی گئیں، وہ سزائیں جو ہیں اگر ججز کے سامنے کوئی جج انصاف سے فیصلہ کرے تو جس انداز میں وہ سزائیں دی گئیں تو ان کی بریت بنتی ہے اور ان کو بری کر دیا جائے گا، یا یہ کہ ان کا زیادہ سے زیادہ اس کیس کو دوبارہ ان کیسز کو ریمانڈ کیا جا سکتا ہے۔ سو یہ نون لیگ بھی مانتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ جو ٹرائل ہوا وہ انفیئر تھا۔ یہ بات کس نے کی؟ اور پھر ان 2 ایشوز سے پہلے میں تھوڑا سا بات کرنا یہ چاہوں گا کہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ ان کی طبیعت دوبارہ خراب ہوئی، اور ان کو مطلب ہے کہ ان کو پیمز ہاسپٹل میں شاید ایڈمٹ کر دیا گیا، وہاں پہ ان کو لے جایا گیا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے میں ضرور یہ میں مطالبہ کروں گا حکومت سے، میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی مطالبہ کروں گا، اور یہ عدالتوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے ان کی کسی کیس میں کنوکشن ہوئی نہیں ابھی تک، اور دیکھیں کہ کتنے عرصے سے پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ان کی ایج آپ دیکھ لیں کتنی ہے، اور نہ صرف ایج بلکہ ان کے صحت کے مسائل بھی ہیں۔ ریسنٹلی یہ بھی خبر آئی کہ جیل میں وہ کہیں باتھ روم میں شاید گرے اور ان کی شاید 2-3 پسلیاں بھی فریکچر ہوئیں۔ سو اتنے ایک مسائل ہیں اس قسم کے، اور ان کو بار بار تھوڑے دن پہلے بھی ان کو ہاسپٹل پیمز میں لے کے جایا گیا تھا، وہاں پہ ان کا ڈیٹیل چیک اپ ہوا، شاید 1-2 دن وہاں پہ وہ ہاسپٹلائز بھی رہے۔ تو اس طرح کے ایک شخص کو جو کہ یا تو نا کہ ان کے خلاف کوئی بڑے سیریس قسم کے چارجز ہوں، مئی 9 کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ان کا بڑا کلیئر ویو تھا کہ وہ نہیں، ان کو انہوں نے کنڈیم کیا تھا، اور یہ کہ جو مئی 9 جو ہوا اس سے ٹوٹل انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تھا، اور یہ کہ ریاست کے ساتھ بھی مطلب فوج کے لحاظ سے بھی ان کا ویو بڑا، انہوں نے کبھی بھی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی ایکسٹریم ویو نہیں لیا، اور صرف ان کو اگر جو سزا دی جا رہی ہے اگر اس بنیاد کے اوپر کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا اور کہ جی ہر حال میں پرویز الہی صاحب کو، اور ایک تو ان کی صحت کے معاملات کے حوالے سے، اور پھر دوسرا ظاہر ہے ابھی چونکہ کسی بھی کیس میں کنوکشن ہونی، ٹرائل ہو، جو بھی کیسز آپ نے ہیں ان کے خلاف بنے ہوئے ہیں وہ فیس کر لیں گے، اور اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو ان کو آپ ضرور قید میں ڈالیں، اور لیکن ادروائز یہ ہے کہ اتنے عرصے سے مطلب ہے کہ کئی مہینے ہو گئے، اور ان کی صحت کے معاملات بھی اور ان کی ایج کے بھی معاملہ آپ دیکھ لیں، تو یہ میں بالکل اس بات کے اوپر میں ڈیمانڈ کروں گا کہ ان کو ہر حال میں جو ہے عدالتوں کی طرف سے ان کو ضمانت دی جائے، اور ان کو کسی دوسرے کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، اور ان کو تاکہ وہ گھر جائیں اور پھر وہ اپنے جو ان کے صحت کے ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں۔ باقی وہی والی بات ہے کہ کیس چلتے ہیں، اور اگر کیس میں کسی میں ان کی کنوکشن ہوتی ہے تو پھر بے شک جیل میں ڈال دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور جو کیس وہی پی ٹی آئی کے لیڈرز کے حوالے سے، عماد اظہر ابھی کچھ دن پہلے وہ سامنے آئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہ ان کے خلاف کوئی 40-50 کیسز ہیں، اسی طریقے سے شبلی افراز بھی سامنے آ گئے۔ اچھا، ایسے لوگ کہ جن کے خلاف دیکھیں 40 کیسز، 50 کیسز، جو کیس جینوئن کسی کے خلاف بنتا ہے وہ ضرور بنائیں، لیکن اتنا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ آپ جو بھی کچھ ہوتا ہے، کوئی بندہ شامل ہے نہیں ہے، کوئی انوالو ہے کہ نہیں، اتنے زیادہ کیسز بنائے جانا، یہ جو ہے یہ بظاہر بھی ایک زیادتی نظر آتی ہے، اور یہ لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے عدالتوں کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے وہ ایڈریس ہو نہیں رہے، وہ ہمارے عدالتی سسٹم کی بھی بڑی ناکامی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک تو عدالت کے پارٹ کے اوپر جو بھی مسائل ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ
حکومت کی طرف سے جو ہے, پولیس کی طرف سے, یا اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا ہے کہ جی ان لوگوں کو یہ کیسز بنتے ہی رہنے چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. فائدہ تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کا پولیٹیکلی, سیاسی لحاظ سے میں بتا دوں, ان کا نقصان کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر ویسے بھی کہ انصاف کے تقاضے ہر ایک کے ساتھ, کوئی بھی شخص ہو, میں یہی کہتا ہوں کہ مئی 9 کے حوالے سے جو لوگ ڈائریکٹ انوالو تھے ان کے لحاظ سے آپ ٹھیک ہے, ان کی جو بھی آپ نے ٹرائل چلانے ہیں, سزائیں دینی ہے, بالکل سزائیں دیں, لیکن ہر ایک کو ہر ایک کیس میں ڈالنا میرا خیال ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ریویو, ٹوٹل اس پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جی میں جو پہلے بات کر رہا تھا بشرا بی بی کے حوالے سے, کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے زہر دیا گیا. انہوں نے یہ جو ٹوائلٹ کوئی کلینر کے حوالے کا کسی کا نام لے کے کہا کہ جی 2-3 قطرے اس کے ملائے گئے میرے کھانے میں, اور اس کا 1 ماہ بعد اثر ہوتا ہے, اور اس کے انہوں نے بتایا کہ اس کی کس قسم کے ان کی صحت کے اوپر اثرات ہوئے. عمران خان وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ جی کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے, دی جا رہی ہے, اور یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ کون ان کو یہ زہر دے رہا ہے. سو وہ تو ہے اینیاؤ, انفارچونیٹلی عمران خان صاحب اس الزام لگانے کے لحاظ سے وہ بادشاہ ہیں, لیکن اینیاؤ اس کے بعد یہ ہوا کہ آج ایک جیو کے رپورٹر ہیں, ان کی ڈاکٹر عاصم یوسف, جو کہ شوکت خانم سے جن کا تعلق ہے, جو کہ ان کے ذاتی معالج عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے, اور جس دن میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی اڈیالہ جیل میں 180 ملین پاؤنڈ وہ جو القادر یونیورسٹی کا کیس تھا, اس دوران اس وقت انہوں نے انہی ڈاکٹر صاحب کا نام لیا تھا کہ ان کا وہ چیک اپ کریں بشرا بی بی کا. تو اب بشرا بی بی کا انہوں نے ظاہر ہے ان سے آج ان کا انٹریکشن ہوا, ان کا انہوں نے چیک اپ کیا, تو ان سے جب پریسائسلی یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پوائزننگ والی یا سلو پوائزننگ والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات انہوں نے کیٹیگوریکلی کہی, اور انہوں نے یہ کہا کہ زہر دینے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی, اور اس وقت کوئی شواہد اس قسم کے نہیں ہیں. 2 ماہ پہلے انہوں نے کہا کہ کچھ ان کو ظاہر ہے کچھ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی کھانے کے بعد. اس وقت کیا تھا, کیا ریزن تھا اس کا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ ان کی طبیعت ڈیفینیٹلی ٹھیک نہیں ہے, اور ان کا جو ہے وہ چیک اپ ہونا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ ان کا معدے ویدے کا جو ہے وہ چیک اپ ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. سو وہ ایک نارمل ٹریٹمنٹ کی بات ہے, لیکن وہ زہر والی بات کو انہوں نے ٹوٹل رول آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی اس قسم کے نہ تو تصدیق ہوئی ہے اور نہ اس قسم کے کوئی شواہد ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کے بعد جب انہوں نے یہ بات سامنے آ چکی, تو اس کے بعد عمر ایوب صاحب کی ایک پریس ٹاک ہوئی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد. انہوں نے یہی والی بات کی کہ بشرا بی بی کو کھانے میں زہر ان کے ملایا گیا تھا, اور یہی بات آپ کو پتا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کی سلو پوائزننگ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بیانیہ ہے, عمران خان صاحب نے یہ بیانیہ ہے کہ یہ اب, اور یہ بیانیہ چل رہا ہے, اب جو مرضی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, اور ان کا اپنا ڈاکٹر اب دیکھیں کہ کیا انہوں نے کیا کہا. سو انفارچونیٹلی یہ جو بیانیہ والی بات ہے, اور یہ ہے کہ اس میں جھوٹ سچ جو بھی ہے, چونکہ یہ ہے کہ دوسروں کو پریشر میں رکھنا ہے, دوسروں کے اوپر کوئی, سو اس لحاظ سے یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ, اور یہ غیر ذمہ داری والی بات ہے, اور وہ بھی جب لیڈرز کی طرف سے اگر کی جائے, اور ایک اہم ترین لیڈر کی طرف سے بات اس طرح کی جائے غیر ذمہ داری والی, اور جو کہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ انفارچونیٹلی وہ ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ وہ الزام لگانے میں وہ بڑا, ان کا بہت بڑا مطلب ہے کہ ان کا دل ہے, اور وہ کسی کے اوپر بھی کسی قسم کا الزام لگا سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ الزام کی انہوں نے لگایا, اور ان کے اپنے جس شخص کو انہوں نے کہا کہ ان کو جا کے چیک اپ کرنا چاہیے ڈاکٹر کو, انہوں نے کیا کہا, اور اس کے باوجود بھی وہ بیانیہ جاری ہے, اور اسی طریقے سے معاملات آگے چل رہے ہیں. اچھا, آگے اب یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا تھا پی ایم ایل این کی, تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک ٹی وی ٹاک شو میں بات ہوئی, اور اس میں انہوں نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی, کیونکہ اب ان کو بھی اور ان کے دوسرے لیڈرز کو بھی ریلیف مل رہا ہے, کچھ ان کو ضمانتیں شمانتیں مل رہی ہیں, تو اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی کہ ایسی وہ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جس انداز میں عمران خان صاحب کو سزائیں دی گئیں وہ انداز ٹھیک نہیں تھا. مطلب جس طریقے سے 4-5 دن کے اندر 3 آپ دیکھیں کہ سزائیں دے دی گئی, 31 سال کی انہوں نے بات کی, اور پھر آگے چل کے انہوں نے کہا کہ میں خود چونکہ وہ
وہ خود لائر مطلب لا انہوں نے پڑھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے، کسی بھی لیگل مائنڈ سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ جس انداز میں عمران خان صاحب کو یہ سزائیں دی گئیں وہ سزائیں سسٹین نہیں کر سکتی. وہ سزائیں مطلب ہے کہ جب ان کو چیلنج کیا اپیل کے اسٹیج کے اوپر، اور جو کہ اپیل کے اسٹیج کے اوپر وہ ہیں بھی، تو وہ سسٹین نہیں کر سکتی وہ سزائیں. اور انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر انصاف کوئی بھی جج جب انصاف کرے گا تو جس طریقے سے یہ فیصلے کیے گئے ان فیصلوں کی وجہ سے ان کی یا تو عمران خان صاحب کی بریت ہوگی، ان کو بری کر دیا جائے گا، یا ان کا ریمانڈ ہونا چاہیے، واپس جو ہے وہ کیس کا ریمانڈ ہو جانا چاہیے کہ دوبارہ سے کیس چلایا جائے. بیکاز یہ شروع کی دیکھیں ایک شکایت ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 2 کیسز سیفر اور توشہ خانہ کا کیس یہ مطلب ہے کہ ایسے کوئی خیالی قسم کے کیس نہیں تھے، مضبوط کیس تھے، لیکن جس انداز میں ان کو چلایا گیا، جس طرح سے ان کا ٹرائل ہوا، اور خاص طور کے اوپر لیٹر پارٹ میں، اور جس طرح سے جلدی میں ججمنٹس دی گئی، تو یہ سب کو اس دن سے سب کو پتا تھا کہ یہ جو کیس ہیں یہ کیس نہیں ٹھہر سکتے، جب اپیل سٹیج کے اوپر یہ نہیں ٹھہر سکتے. اور یہ بات اب پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کر دی گئی ہے، اور جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی بات ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے. اور پھر اوپر ایک اور بات کہ جو میں یہ بات کر رہا تھا نا کہ پرویز الہی صاحب کے یا محمد اظہر، شبلی فراد، یا اور جتنے بھی ان کے باقی رہنما ہیں، جو عمر ایوب بھی ایون ہے کہ جی 50 کیس یا 20 کیس یا 30 کیس، ان کی ایک خاتون جو ہیں ایم این اے، وہ بھی بلکہ یہ ٹی وی چینل کے اوپر ان کو میں سن رہا تھا تو وہ بھی اسی قسم کی بات کر رہی تھی کہ ان کے خلاف بھی شاید 26 یا 36 کیسز بنائے گئے ہیں. سو دیکھیں وہی والی بات کہ عمران خان ہوں یا کوئی اور ہوں، ان سب کے متعلق اس چیز کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کی، ایگزیکٹو کی، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ اب کیس چکے درج ہو گئے، آپ نے ایف آئی آرز کاٹ دی ہیں، جس کی جو مرضی تھی، ان کو سارے کے سارے ان کیسز کو ریویو کیا جانا چاہیے. صرف وہی کیسز جہاں پہ کوئی جینوئنلی کسی چیز میں مبینہ طور کے اوپر انوالو پایا گیا اس کو تو آپ اس کے اوپر کیس چلائیں. لیکن یہ ہے کہ جی ہر کیس میں ہر ایک کو ڈال دینا، ہر ایف آئی آر میں ہر ایک کا نام ڈال دینا، جیسے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو رواج ہے، یہ چیز جو ہے یہ ختم. اس چیز کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، یہ صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس چیز کو ضرور انکریج کرنا چاہیے کہ یہ چیز یعنی کہ کسی کے ساتھ انصاف کے ساتھ قانون کے مطابق ہر ایک کو ڈیل کیا جانا چاہیے. کسی سے ناانصافی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ کیسز میں مطلب ہے کہ ایف آئی آرز کے اوپر ایف آئی آرز ڈالی جا رہی ہیں، اور جو شخص فرض کریں وہاں موجود ہی نہیں اس کے خلاف بھی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.